الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے مکمل کیا تمہارے لیے دین، واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کی تمہارے اوپر نعمتیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، چنا تمہارے لیے اسلام دین، فرمایا تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ سورۃ مائدہ کے بعد کہتے آیات میں آخری آیت یہ ہے، اور سورتوں میں آخری سورت اذا جاء نصر اللہ، آیات میں آخری آیت یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آیت آخر ما نزلت، آج سے میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اکمل یکمل اکمال، اور اتممت اتم یتم، اتمام یا تتمیم سے، وردیت لکم الاسلام دین، اس مکمل دین کے مظہر صحائح ستہ ہے، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی ابو داؤد، اور اس مکمل دین کی برکت سے 4 فقہ، 4 مذہب، 4 مجتہد، 4 امام اسلام کی ضرورت کے لیے کافی ہوگا، الحمدللہ۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے وقت حنفی شافعی تھے، تو آپ کہیں کہ یہ بات نقصان دہ پڑ جائے گی، آپ اس پہ ٹھہر نہیں سکو گے، اور کہو کہ کیا اس وقت ابو بکر خلیفہ تھے، عمر خلیفہ تھے، عثمان ولی؟ تو جیسے وہ خلافتیں دین کے اکمال کا مظہر ہے اور مسلمانان عالم کے لیے اللہ کا فضل و احسان ثابت ہوئی، بالکل اسی طرح امام ابو حنیفہ کا فقہی اجتہاد اور ان کا مذہب حنفی، مالک شافعی اور احمد کا، 6 بزرگوں کا اقدام جمع حدیث، اور وہ صحت کے اعلیٰ معیار پر کل امت کے ہاں مان لی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو ایسی تفسیر کرنا بالکل مناسب ہے کہ چونکہ میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اس لیے 4 فقہ، 4 مذاہب، 4 مجتہد آئے، 5واں نہیں ہو سکا۔ چونکہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کیا، اس لیے احادیث یاد کرنے والے حفاظ آئے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے پوری کی تم پر نعمتیں، ختم نبوت کا ثبوت ہو گیا، نعمت مکمل ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے چنا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، جو کوئی پریشان ہوا بھوک کی حالت میں، نہ بڑھنے والا ہے گناہ کی طرف۔ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو حرام کر دی گئی، خبردار کہ تم نے وہ استعمال کی، لیکن اگر کوئی پریشان ہوا بھوک سے تنگ آ کر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہرگز گناہ کا ارتکاب نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ جب بھی حالت اضطرار کا بیان ہوا ہے تو قرآن میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، طلبہ نقطہ نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ پریشانی کے عالم میں جان بچانے کے لیے حرام اور مردار کے ارتکاب کے جو اجازت مل گئی، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ حلال ہو گیا یا نہیں، وہ اسی طرح ہے، اس کو اجازت ہے، تو یہ دوسری بات ہے اسی طرح گندا اور نجس، مگر اس کی جان بچانے کی اجازت ہو گئی، اور یہ جو ارتکاب ہے اللہ معاف کر دے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مولانا صاحب احسن مرحوم وہ پہلی والی بات پر اڑے رہتے تھے، شاگرد تھے لیکن بہت بڑے فقیہ اور اصولی تھے۔ ممکن ہے بعض مفسرین نے تعامل نہیں کیا ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ جساس راضی سے بھی احکام القرآن میں لغزش ہو گئی ہے، لیکن تم قائم رہو اس پر کہ یہ غفران اور رحمت کا اعلان اس لیے ہے کہ وہ چیز اب بھی گندی، اللہ
بھئی کسی شخص نے اپنی بیوی سے ملنا تھا، غلطی سے کسی اور کی بیوی کا مہمان ہو گیا، جس کو وتی بالشبہ کہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ چونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے تو آپ کے لیے جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں وتی بالشبہ، مگر حد نہیں آئے گی. ان اللہ غفور رحیم. آپ کھانا کھانا چاہتے تھے، پانی پینا چاہتے تھے، بدقسمتی سے وہاں کوئی نامناسب چیز تھی، بعد میں آپ کو پتہ چلا. افغانستان میں سفر ہو رہا تھا ہیلی کاپٹر کا، ہرات سے غزنی جا رہے تھے. ایک شخص نے مجھے کہا میرا تو مثانہ پھٹ رہا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر تو کوئی بے موقع نہیں اترتا ہے. تو میں نے طالب علم سے پوچھا جو چلا رہا تھا، اس نے ایک برتن دے دیا، پتیلا دے دیا، اس نے ایک طرف ہو کے پیشاب کر لیا، پڑا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد ایک اور اجلت باز گیا، پکڑ کے گڑپا گڑپا پی لیا. مجھے کہتے ہیں پتیلے میں پانی تھا بہت خراب. میں نے کہا خدا کا بندہ، آپ پکڑا پڑا پھر اس کرے تو دیو بویدہ سے خراب ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، جو پریشان ہوا بھوک کی حالت میں، غیر متجانف للإثم، نہ بڑھنے والا تھا وہ گناہ کی وجہ سے، تو اس شخص پریشان کو اللہ معاف کرے گا. فإن اللہ غفور الرحیم.